اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک میں نے منافقت کا چوز کیا، ہپوکریسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے چوز کیا۔ تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، تھوڑا سیریس ٹاپک ہے، بٹ وی آر ان دا مڈل آف دا رمضان اینڈ آئی تھنک اٹس اے بیسٹ ٹائم ٹو ایڈریس all the issues, all the problems and to rectify most of our affairs۔ آج انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم ہوتی ہیں دل کی۔ پہلی قسم جو پالشڈ ہارٹ ہے، جو نورانی ہارٹ ہے، جو دل جس سے نور نکل رہا ہو۔ دوسری قسم ہے جو دل بند ہو، سیلڈ ہو، جس میں نوٹ لگی ہو۔ تیسری قسم ہے جو دل الٹا ہو گیا ہو، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہو۔ اور چوتھی قسم ہے کہ جو دل ریپڈ ہو، ڈھکا ہوا ہو، جس پہ ایک پرت سی جم گئی ہو۔ تو جو پالشڈ ہارٹ ہے، جو ریڈینٹ ہارٹ ہے، وہ ہارٹ ہے ایمان والے کا، بلیورز کا، اور جو روشنی اس کے دل سے نکل رہی ہے وہ اس کے ایمان کی روشنی ہے۔ پھر جو سیلڈ ہارٹ ہے وہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، جو ان بلیور ہیں ان کا۔ اور پھر جو ہارٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہے، جو ہارٹ پلٹ گیا ہے، وہ ہارٹ ہے، وہ دل ہے پیور ہپوکریٹ کا، منافق کا، جس کے پاس علم ہے لیکن اس نے اس علم کو نہ مانا اور اس علم کو اس نے ڈینائی کر دیا۔ اسلام اور دین حق کا علم آنے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کیا۔ پھر چوتھی جو قسم ہے وہ اس شخص کا دل ہے جو ڈھک گیا ہے کہ مطلب اس میں 2 چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس کے اندر ایمان بھی ہے اور اس کے اندر منافقت بھی ہے۔ جب ایمان کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو منافقت گھٹ جاتی ہے اور ایمان ہائی ہو جاتا ہے، اور جب بندہ منافقت میں ایسے گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے جو اسے منافقت کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو ایمان کا لیول گھٹ جاتا ہے اور منافقت جو ہے اس پہ ڈومینیٹ کرنے لگتی ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ کچھ حدیث سے کچھ کیٹیگریز پہ بات کروں گی۔ سب سے پہلے 2 کیٹیگریز، ایک کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورسٹ آف دا پیپل کس کو کہا، اور اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ آف دا پیپل کس کو کہا، کہ سب سے اچھے لوگ اور سب سے برے لوگ۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے برے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو 2 چہرے والے لوگ ہیں، جن کے 2 چہرے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک کے پاس کسی اور چہرے کے پاس سے جاتے ہیں اور جب دوسرے سے ملتے ہیں تو دوسرے چہرے سے، مطلب کہ ایک انسان سے ملے تو الگ طریقے سے ملے، اور جب دوسرے انسان سے ملے تو اس سے الگ طریقے سے ملے۔ اسی کو تھوڑا اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، یہ محمد ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ جب ہم مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے رولر کے ساتھ، اپنے کنگ کے ساتھ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو وہاں کی آڈینس ہے ان سے ملنے جاتے ہیں، تو اس آڈینس سے یا جو وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں کی جنتا ہے، ان سے جب بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹلی بات کرتے ہیں، اور جب جیسے ہی مومنٹ ہمارا رولر جو ہمارا کنگ ہے وہ ہمیں چھوڑتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم اکیلے میں اس آڈینس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان سے ڈیفرنٹلی بیہیو کرتے ہیں۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کو منافقت کنسیڈر کرتے ہیں۔ دس از واٹ از دا ہپوکریسی، دس از واٹ از دا منافقت، کہ جب کسی کی پریزنس میں ہیں، پتہ ہے کہ ہم اس سے اچھے سے بات کر رہے ہیں، اور جیسے ہی مومنٹ ہوا کہ ہمارا کنگ یا رولر گیا تو وہاں پہ وہ لوگ کمزور ہیں یا انہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے اور ان سے وہ لوگ دبے ہوئے ہیں، تو ان سے اپنی جو بات چیت کی ٹون ہے وہ چینج کر لی، یا جس طریقے سے بات کرنی وہ چینج کر لی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں انجام بتایا گیا کہ جو 2 فیسز والے لوگ ہوتے ہیں،
تو ان کا کیا انجام ہے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دو چہرے رکھتے ہیں دنیا میں، ان کو قیامت کے دن ان کی دو زبانیں ہوں گی اور دونوں ہی زبانوں سے ان کی آگ نکل رہی ہوگی۔ تو اب آگے انشاءاللہ ہم کچھ کریکٹرسٹکس ڈسکس کریں گے جو منافقت کی ہیں، جو نفاق کی ہیں، ہپوکریسی کی ہیں۔ جو آج کی میری ٹاک ہے وہ میرے خود کے، ہم سب کے، آپ سب کے اپنے خود کے انٹروسپیکشن کے لیے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا کریکٹرسٹک تو نہیں ہے منافقت میں سے جو ہمارے اندر بھی ہو، اور اگر ہے تو رمضان کا مہینہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے جس میں ہم خود کو ریکٹیفائی کر سکیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کو نفاق سے پیوریفائی کرے، ہمارے دل سے جو بھی کسی بھی طریقے کی اگر بٹ برابر بھی چھوٹی سی بھی ہپوکریسی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دور کر دے اور اس پر ہم ورک آؤٹ کریں۔ ورک آؤٹ ہم تبھی کر پائیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جو نفاق میں، جو ہپوکریسی میں، منافقت میں آتی ہیں۔ اور ایک بہت ضروری چیز کہ جب یہ کریکٹرسٹکس ہم جانیں گے انشاءاللہ ٹاک میں، تو اس میں ہم خود کو زیادہ لے کے آئیں، اپنی اصلاح کا سوچیں، نہ کہ ہم کسی دوسرے کو تصور کرنے لگیں کہ ہاں فلاں کریکٹرسٹک تو اس کے اندر بھی ہے، ہاں وہ پکا منافق ہے۔ اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں خود کو انٹرسپیکٹ کرنا ہے۔ جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن اور حدیث ہے وہ ہمارے خود کے لیے ہے، خود کے عمل کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ کریکٹرسٹک کے ذکر کریں گے جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں 4 کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں ہپوکریٹ کی۔ پہلی کہ جب اس پہ ٹرسٹ کیا جائے تو وہ دھوکہ دے، دوسری کہ جب وہ بولے تو وہ جھوٹ بولے، تیسری کہ جب وہ وعدہ کرے تو وہ وعدے کو توڑے، چوتھی کہ جب وہ کسی سے بحث کرے تو وہ ہمیشہ حق پہ نہ ہو، وہ باطل پہ ہو، اور پھر پانچویں جو سب سے اسکیری مجھے لگتی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، خود کو مسلمان کلیم کر رہا ہے، لیکن وہ منافق ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ جو چاروں کریکٹرسٹکس ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی کریکٹرسٹکس اس کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ پھر اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی بتایا گیا کہ منافق لوگوں کی جو کریکٹرسٹکس ہے، منافقت کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو مشکل حالات میں چھوڑ دیتے ہیں۔ So they abandon the believers in the slightest moment of difficulty۔ جب ان کے اوپر سب سے زیادہ شدید پریشانی آتی ہے، جب ایڈورسری آتی ہے، اس وقت جو ہے وہ ایمان والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مشکل حالات کے وقت ہی ان کا ریئل کیریکٹر ریویل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے جو ہمیشہ اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے رہیں ہر حال میں۔ ایک اور حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو بعد کی قوموں میں سے قومیں جو آئیں گی وہ قرآن پڑھیں گی، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اسی کے آگے انہوں نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پہلا کہ مومن، دوسرا کہ منافق، اور تیسرا کہ گنہگار۔ تو اس میں سے جو قرآن حلق سے نیچے نہیں جن کے اترے گی، یہاں پہ جو سمبلائز کیا گیا ہے وہ منافق لوگوں سے سمبلائز کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن دل میں کچھ نہیں اتر رہا ہے، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس سے ہمارے عمل، ہماری جو ڈیڈز ہیں اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا ہے، ہماری لائف سٹائل، ہماری سوچ، کسی چیز پہ کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتی، حالانکہ وہ قرآن ریسائٹ تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پھر حدیث و قرآن کی روشنی سے میں کچھ جلدی سے کریکٹرسٹکس لوں گی، کیونکہ دیر از اے لانگ لسٹ آف کریکٹرسٹکس آف منافقت، اس میں سے میں کچھ اٹھا کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلی آتی ہے لیزی ان پرفارمنگ عبادہ، کہ جب عبادت کی بات آئے، جب صلاۃ کی، انفیکٹ اوبلیگیٹری جو پریئرز ہیں ان کی بات آئے تو اس میں لیزینس ہونا، اس میں آلس دکھانا، آلس کے مارے نماز نہیں پڑھنا، نماز کو صحیح وقت پہ ادا نہیں کرنا، آخر وقت تک انتظار کرنا کہ جب بالکل قضا ہونے والی ہے تب اٹھے، تب اس وقت بے دلی سے جا کے بس کھڑے ہو گئے مصلی پہ اور پڑھ لیا۔ پھر ریاکاری یہ کہ جب وہ شخص جب لوگوں کی پریزنس میں ہو، جب اور لوگوں کے ساتھ ہو تو خوب خشوع دکھائے کہ مطلب خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اکیلا ہو، جب اکیلے نماز پڑھنے کی بات آئے تو وہ اپنی نماز کو جلدی پڑھے اور
وہ دوسروں کی کمپنی میں تو خود کو بہت اخلاق اور بہت اچھا زہد والا دکھائے، لیکن جیسے ہی وہ لوگوں کی کمپنی سے نکلے اور اکیلے میں ہو اور اپنے اکیلے میں اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، تو اس کی جو اسپیچ ہے، جو اس کا ڈائلیکٹ ہے، جو اس کی ٹون ہے، وہ چینج ہو جائے. پھر وہ چیزیں کرے جب وہ اکیلے میں ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام بتائیں، اور جب لوگوں کے سامنے ہو تو وہ خود کو بہترین اور اوبیڈینٹ دکھائے. پھر تیسری کیریکٹرسٹکس میں آتا ہے کہ ذکر نہ کرے، وہ اللہ کا ذکر کرنے میں کوتاہی کرے. ادھر ادھر کی باتیں تو بہت ساری کرنی ہے، بولتے رہنا ہے، بہت ساری جو باتوں کا کنسرن ہے نہیں ہے بات کرتے رہنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے بچنے والا. پھر صلاۃ کو جلدی ختم کرنے والا، مطلب جلدی صلاح پڑھنے والا. نماز پہ کھڑے ہوئے پہلی رکعت سے سلام کب پھیر لیا پتہ ہی نہیں چلا، اور بہت جلدی سجدہ رکوع جلدی کر کے نپٹا دیا. تو وہ چیزیں بھی، وہ بھی کیٹیگری اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ منافقت کی کیٹیگری میں آتی ہیں. پھر رائچیس جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو فرما بردار لوگ ہیں، ان کو کنڈم کرنے والا، مطلب ان کو کمنٹس پاس کرنے والا، ان کو نیچا دکھانے والا، ایسی باتیں بولنے والا، ایسے ٹونٹ کرنے والا جس سے ان کو جو ہے نیچا دکھایا جا سکے، یا ان کی بات پہ ہمیشہ لڑنے والا. پھر جو نیک لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا. یہ جو منافق لوگ جن کی کیریکٹرسٹک بتائی گئی ہے کہ وہ جب نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے جیلس فیل کرتے ہیں، ان سے انوی فیل کرتے ہیں. انوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک چیز میں جائز کی ہے، وہ ہے نیک عمل کرنے کی. جب کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو خود کو فیل آئے کہ ارے یار میں بھی نیک عمل کروں، اور پھر ہم بھی اس میں جو ہے یہ سوچ کے اور بھی زیادہ نیک عمل کریں. لیکن وہیں پہ جب انوی کی بات آتی ہے، جب جیلسی کی بات آتی ہے، جلن حسد کی بات آتی ہے کہ ہم اس کا جو نیک شخص ہے اس کا بگاڑ پیدا کرنے لگیں، یا ہم جا کے لوگوں میں اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے عزت آبرو پہ حملہ کریں کہ ارے وہ ایسا ہی ہے، یا اس کے گھر کی بہو بیٹیوں کے بارے میں یا اس کے گھر کے معاملات کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں جس سے اس کی عزت پر حملہ ہو، جس سے اس کی امیج ڈاؤن ہو، تو وہ جو کنڈیشن ہے وہ منافقت، وہ نفاق کی کنڈیشن ہے. بہت بار دیکھا جاتا ہے، بہت بار کہ لوگ جو ہیں نیک لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بری ان کے بارے میں باتیں پھیلانے لگتے ہیں. جیسے ہی کوئی ان کی تعریف کرتا ہے کہ ہاں دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یا اس طریقے سے، تو اسی وقت جو ہے کنڈم کرنے کے لیے 4 چیزیں لے کے آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے بارے میں جس سے ان کی عزت پر حملہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے. پھر وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جو ہر بات پر جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، انفیکٹ اللہ تک کی قسم اٹھا لیتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں، جن کو مطلب دے آر مائزر، کہ وہ اپنے پیسے کو اپنے تک جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جب کسی کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب کسی غریب کو، مسکین کو یا کسی رشتہ دار کو بھی دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت ان کا جو دل ہے وہ دکھتا ہے اور وہ پیسے خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں بہت زیادہ کتراتے ہیں. پھر جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. یہ ایک اور کیریکٹرسٹکس ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والا. دیکھیے آج کا دور سوشل میڈیا کا، واٹس ایپ، ہر چیز کا دور بہت زیادہ ہے جس میں ہم بہت جلدی بنا تصدیق کیے کوئی بھی خبر یا کوئی بھی بات فارورڈ کر دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر اور خاندان کی ہو، چاہے وہ لوگوں کی ہو، دنیا کی ہو، کسی بھی طریقے کی. تو اس چیز سے بچنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم کوئی غلط بات کسی کے بارے میں یا کوئی بھی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ فالس نیوز اسپریڈ کرنے والوں میں سے بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے. بہت بار ہم لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بری باتیں بتانے لگتے ہیں، سلینڈرنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سلینڈرنگ میں آتا ہے. کسی نے بتایا کہ ہاں ہم ان کے ہاں ایسا ہوا یا اس طریقے کی چیز ہے، تو دوسرے نے جانے بنا کہہ دیا ہاں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، ایسی ہی چیز ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں منافقت میں آتی ہیں. پھر نیکسٹ کیٹیگری ہے جو تقدیر کو ڈینائی کرتے ہیں کہ
پتہ ہے کہ قدر اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر جو ہے تقدیر کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی تقدیر کو ڈینائی کرنے والے کہ وہ کہیں کہ یہ چیز جو میرے ساتھ اس وقت گزری وہ فلاں فلاں کی وجہ سے ہو گئی، اس نے ایسا کر دیا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا یہ چیز میں نے ایسی نہ کی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں کہ قدر کے ساتھ لڑنے والے، دوسروں پہ اپنی جو قدر کی چیزیں ہیں اس پہ دوسروں کے اوپر بہتان لگانے والے، دوسروں کے اوپر سارا الزام لگا دینے والے کہ ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر کرپشن کرنے والے، اور اس چیز کو پریزنٹ ایسے کریں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی منافق لوگوں کی نشانی ہے، منافقت کی نشانی ہے کہ دکھانا ایسے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ جو ایکٹ ہے، وہ جو ڈیڈ ہے، وہ کرپشن سے بڑھا ہوا ہے، وہ برائی سے بھرا ہوا ہے۔ پھر جب بات کریں تو تکبر جھلکے کہ ایروگنٹ ان اسپیچز، کہ جب بھی بات کریں تو تکبر بھری والی باتیں کریں، جس میں صرف اور صرف خود کے بارے میں، خود پرستی کے بارے میں بات کریں کہ میں نے کیا، میرا ہے، میرا گھر، میرے لوگ، میری چیزیں، یہ سب میں نے بنایا ہے۔ یا کسی سے بات کریں تو اس کو بیلٹل کریں، اس کو چھوٹا دکھائیں اور خود کو بڑا دکھائیں۔ پھر نیکسٹ کیٹیگری آتی ہے کہ لوگوں سے چھپ کر وہ گناہ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناگوار ہیں، کہ لوگوں کے سامنے تو نہ کریں لیکن اکیلے میں وہ گناہ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار ہیں۔ اور انفیکٹ وہ اللہ نے جو گناہ بتائے، جو چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں گناہ کی چیزیں، ان تک مت جاؤ، میجر سنس تک کو، مائنر سنس کی بات چھوڑیے، میجر سنس تک کو لائٹلی لیں، یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگے۔ بہت بار دیکھیے زبان سے ہم جو گناہ کرتے ہیں، گوسپنگ کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں بری باتیں کرنا، بہتان بازی کرنا، یہ سب چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ جب بیٹھے ہیں چائے کی سپ کے ساتھ بیٹھ کے 4 لوگوں کے بارے میں، 4 گھروں کے بارے میں ڈسکشن کر لیا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، ان چیزوں کو لائٹلی سمجھنا کہ ارے یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ بڑے گناہ ہیں، میجر سن ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ کیٹیگری بھی منافقت کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا۔ پھر آتی ہے نیکسٹ کیٹیگری، جب بھی کوئی ایمان والا ہو، جو نیک عمل والا ہو، پرہیزگار لوگ ہوں، ان پر جب پریشانی آنا، کیلیمٹیز آنا تو اس سے خوش ہونا، یہ بھی منافق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہونا، جب نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کوئی اچھی بات ہونا تو اس سے حسد کرنا، یہ بھی منافقت کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ پھر جو سب سے زیادہ بدترین کیٹیگری ہے، جو سب سے زیادہ بری کیٹیگری ہے، منافق جو پکے منافق ہوتے ہیں، پیور ہائپوکریٹ جنہیں کہا جاتا ہے، ہپوکریٹ، ان میں قرآن کا، سنت کا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا، یہ سب سے بدترین کیٹیگری ہے، جس میں جو ان چیزوں پہ عمل کر رہا ہے، جو اللہ کی بات پہ، قرآن پہ عمل کر رہا ہے، جو سنہ پہ عمل کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے، اس کا بھی مذاق اڑانا۔ تو یہ کیٹیگری سب سے بہترین کیٹیگری ہے جو منافقت کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے ایسی کیٹیگری میں ہونے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر اگر ذرا سا بھی نفاق کی کہیں بھی گنجائش ہے جو ہمیں نہیں خود کو پتہ ہے، ہم خود کو انٹروسپیکٹ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں یہ چیز ڈالے کہ ہمیں احساس ہو اور ہم ان برائیوں کو دور کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے ان برائیوں کو دور کرنے میں اور ہمیں اچھا ہارٹ عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری کیٹیگری کی، جس میں کہ بیسٹ آف دا پیپل کون ہے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ دا بیسٹ آف دا پیپل کون سے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے اور جس کی زبان سچی ہو۔ تو صحابہ جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، زبان سچی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن دل کا صاف ستھرا ہونا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کا صاف ستھرا ہونا وہ ہے کہ جس کو اللہ کی یاد ہو، جو ہر وقت یہ چیز جانتا ہو کہ جو بھی کچھ ہے ہر حال میں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اسے وہ تقوی والا ہو، گاڈ کانشیسنس ہو اور اس کا دل پاک ہو تمام گناہوں سے، اس کے
دل میں گناہ کی باتیں نہ چلتی ہوں کہ ہر وقت گناہ کی باتیں سوچ رہا ہو، یا اس کے دل میں ایگریشن نہ ہو، غصہ، اس کے دل میں غصہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ جس کا دل ان چیزوں سے پاک ہے وہی ہے صاف دل والا۔ پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو مطلب ایسی نشانیاں کن کے پاس ہیں، مطلب کون سے لوگ ہیں جو یہ نشانیاں دکھاتے ہیں کہ صاف دل والے، سچی بات والے۔ تو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے اللہ سے ملنے کی محبت رکھتے ہیں، کہ انہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنے اعمالوں کے ساتھ، اور وہ آخرت سے محبت کرتے ہیں، وہ اس آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو دنیا داری میں نہیں پڑتے، دنیا داری سے بھاگتے ہیں، کہ دنیا داری کی چیزیں، کہ دنیا میں تو رہنا ہے، کہ دنیا کی تمام چیزیں کرنی، لیکن دنیا داری کی جو برائیاں ہیں، جو دنیا کی تمام برائیاں ہیں، ان سے بھاگتے ہیں۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں، مطلب یہ کون خاص لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والا جو بہترین اخلاق کا ہو، اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اس کا دل صاف بھی ہوگا، اس کے دل میں برائیاں نہیں ہوں گی، اور وہ اس کو اللہ سے ملنے کی طلب بھی ہوگی، اور اس کو آخرت کی تیاری کرنے کی محبت بھی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، چھل سے، کپٹ سے، ہمارے کام کو دکھاوے سے، ریاکاری سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو خیانت اور بد نظری سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میری نفس کو، ہماری نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے اور اس کو پاک رکھ۔ تو ہی اس کو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا دوست اور مولا ہے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اس سے پناہ چاہتی ہوں۔ اے رب العالمین، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور اپنے علم کے گھیرے میں رکھا ہے، بس تو بخش دے جو توبہ کریں۔ یا رب العالمین بس تو بخش دے انہیں جو تیری پیروی کریں، جو تیری راہ کی پیروی کریں، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے رب العالمین انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ، دادا اور بیوی اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک ہیں، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اے رب العالمین ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے دل کو سچا پاک بنا دے۔ اے اللہ ہم عاجزی سے، سستی سے، ڈرپوک بننے سے، بخل سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، تنگ دستی سے، ذلت سے، رسوائیوں سے، غریبی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے رب العالمین ہم محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، منافقت سے، بری شہرت سے، دکھاوے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے رب العالمین ہم ہر بری بیماریوں سے، بہرے ہونے سے، گونگے ہونے سے، پاگل ہونے سے، کوڑ سے، ہر طریقے کی بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔